توبہ انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اور آخرت میں کون سے ثمرات اس کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تطہیر قلب التائب. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب کرتا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ پاک صاف کر دیتے ہیں. اور میں تو اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں میرے رب کی اتنی رحمت. ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے پہ مأمور ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک، اور آج کل ساعت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، 6 گھڑیوں اور گھنٹوں تک وہ گناہ لکھنا نہیں ہے. اگر اس کے اندر اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو لکھے بغیر ہی میں معاف کرتا ہوں. اتنی بڑی رحمت ہے. شیطان کہنے لگا وعزتک یا رب لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. مجھے تیری عزت کی قسم اے رب، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم لا ازال اغفر لهم استغفرونی، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. جب انسان توبہ اور استغفار کر لے تو ایک ضروری بات میں بھول نہ جاؤں. کچھ لوگوں سے کہا جائے نا سناؤ کیا کر رہے ہو، پوری کہانی سنائیں گے، میں پہلے فلاں تھا پھر میں نے توبہ کی اب میں یہ بنا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ اب تم اللہ کے بن گئے ہو، پچھلی یادیں کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے. قوم کو لے کے نکلے، بارش نہیں آئی. اللہ کی طرف سے جواب آیا ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ. تمہاری قوم میں ایک ایسا انسان ہے 40 سال سے میرے ساتھ جنگ لگائے بیٹھے، اس کو نکالو پھر بارش ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج. ساری دنیا کو بارش کی ضرورت ہے، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکلو. کوئی بھی نہیں نکلا، بارش شروع ہو گئی. یا اللہ بارش کیسے آ گئی؟ کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے اب تمہیں بارش مل رہی ہے. وہ کون ہے؟ اس نے دیکھا یا اللہ اب میں نکلا تو لوگ کیا کہیں گے، آج تک بھی تو اللہ تو نے پردہ رکھا نا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. یا رب یارینی، اللہ مجھے دکھائیے کون ہے. کہا جب وہ میرا مخالف تھا میں نے تب نہیں دکھایا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے. اب کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں پہلے یہ تھا، میں یہ کرتا تھا. بھول جاؤ اس کہانی کو، صرف اتنا کہو یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ مجھے اپنا پیارا بنا لے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں، اللہ جب پیارا کسی کو بنا لیتے ہیں پھر وہ انعامات دیتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے نہیں ہوتے. کس طرح تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کنویں میں گرائے گئے، وہ تو پھینک کے چلے گئے کہ جان چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا، مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. پیاس بھی تو اللہ کی طرف سے لگی نا جب وہ پانی پینے آئے. یہ خواہش بھی تو عزیز مصر کے دل میں اللہ نے ڈالی نا کہ اس کو اپنا بیٹا ہی نہ بنا لے. وہ خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آئے نا کہ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. بادشاہ کو بھی خواب آئی تو اللہ کی طرف سے آئی. یہ سارے بہانے کون بنا رہے ہیں؟ اللہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا. اور اس بات میں بڑا سبق ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے. اور مصر کے تخت پہ 40-42 سال حکومت کرنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے، وہ تو بادشاہ ہے، اس سے کسی نے پوچھنا ہے؟ ہوتا کہ نہیں ایسا؟